الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ آج ہم قرآن کریم کے 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 26ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو شرک کرتے ہیں ان کو کہیے کہ اگر وہ سچے ہیں تو کوئی سابقہ کتاب یا علم کا ٹکڑا اپنے موقف کی دلیل کے طور پر لے آئیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کے پکارنے سے غافل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کو اختیار کیا، تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کو ان کے نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ سے جنم دیا۔ اس کے دودھ پینے کی مدت 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچا اور 40 سال کا ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور تو میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ میں تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہوں، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اور یہی لوگ جنتی ہیں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ آپ ویسے صبر فرمائیں جس طرح آپ سے قبل اولو العزم انبیاء کرام یعنی کہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اجمعین صبر فرماتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد نے دین پر صبر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تمام انبیاء سابقہ کے صبر پر سبقت لے گیا۔ ایک حدیث شریف میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تکلیف مجھ پر نازل ہوئی، مجھ سے پہلے کسی نبی پر اتنی مصیبتیں نہیں آئی۔ سورۃ الاحقاف کے بعد سورۃ محمد ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے اعمال گمراہ کن ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے جس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور ان کے معاملات کو سنوار دیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے منکروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا اہل کفر کا رہن سہن اور کھانا جانوروں کے کھانے کی مانند ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح جانور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، اسی طرح کافر بھی حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کھاتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے رکتے رہے اور ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہے۔ سورۃ الفتح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی تھی۔ اس فتح مبین کا پس منظر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 رفقا کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب منزل قریب آئی تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر روانہ فرمایا۔ جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔
اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے قصاص عثمان کے لیے بیعت کا تقاضا کیا، تو صحابہ کرام نے فوراً سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فداکار مومنوں سے راضی ہوئے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ دیر بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے، البتہ اس بیعت کی خبر مکہ والوں کو ہو گئی، انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی کچھ شرائط ایسی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف محسوس ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں غصہ بھی پایا جاتا تھا کہ اگر ہم کفار مکہ کے مقابلے میں کمزور نہیں ہیں تو ایسے معاہدے کیوں قبول کر رہے ہیں جس کی تمام شرائط کا بظاہر فائدہ اہل مکہ کو جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دی، اور ان آیات کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل خوشی سے معمور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن شرائط کو تم اپنے خلاف سمجھ رہے ہو، در حقیقت یہ مسلمانوں کی کلی فتح کے مترادف ہے، اور حقیقتاً ایسے ہی ہوا۔ اس سے 2 برس کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول قریب سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے بعض کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر سبب کے کسی قوم کے خلاف ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں کے 2 گروہوں کی آپس میں جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر ایسا گروہ سرکشی پر تلا رہے تو ایسی صورت میں باغی گروہ کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، ان کی صلح صفائی کروا دیا کرو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تجسس کی بھی شدت سے مذمت کی اور بدگمانی کو گناہ قرار دیا۔ علاوہ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قبائل، قومیں اور گروہ تمہارے تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ فضیلت کا سبب تقویٰ ہے۔ جو پرہیزگار ہے وہی اللہ کی نظروں میں عزتدار ہے۔ اس کے بعد سورۃ قاف ہے۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سماوات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور 6 دن میں کائنات کی تخلیق کے بعد کو تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا احساس تک بھی نہ ہوا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کہے گی کہ میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے۔ جہنم سے بچ نکل کر جنت میں داخل ہو جانے والے کچھ نصیب وہی ہوں گے جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہوگا۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کریں جن کے دلوں میں خوف ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزاریات ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھانے کے بعد کہا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔